اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا لیسن ہے گھروں سے متعلقہ عبادات۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہم جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پہلے حصے میں کچھ ایسی عبادات کا تذکرہ کیا تھا جو کہ قرآن اور سنت کے مطالعے کے حوالے سے علماء کرام ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ میں ان کو ایک دفعہ پھر دہرائے دیتی ہوں تاکہ ہم پیچھے سے اپنے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو دوبارہ منقطع کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلی عبادت جو ہمارے گھروں سے متعلقہ ہے اور جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسلامی مینرز یا اسلام کے جو احکام ہیں ان کے مطابق داخل ہوا جائے، گھر والوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے اور اس کے لیے جو دعا ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جس عبادت کا تعلق گھر سے ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تیسری عبادت جس کو بہت پسند کیا گیا ہے گھر کے حوالے سے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ گھر کے تمام افراد کو بلند آواز سے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو بھی بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے داخل ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کیسے زندہ رکھا جائے، اور اس کی مختلف شکلیں ہم نے ڈسکس کی، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بہترین شکل ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور پر گھروں میں اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری شکل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہے کہ گھر میں نوافل نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، فرض باہر ادا کر لیے جائیں مساجد میں اور سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کیے جائیں۔ اگلی شکل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہے کہ گھر میں جو خواتین نماز پڑھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی باپردہ ترین جگہ پر اپنے نماز کی ادائیگی کریں، اور اگر گھر میں ایک سے زیادہ خواتین موجود ہوں تو اس چیز کو مستحب سمجھا گیا ہے، پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اگر کوئی گھر کے کام میں رکاوٹ نہ ہو تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلی شکل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو گھروں میں بلند کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مستحب نفلی نمازیں ہیں، مثال کے طور پر جو سنتیں ہیں ہماری 5 نمازوں کے ساتھ، ان کو گھروں میں ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، وطر کو خاص طور پر رات سونے سے پہلے ادا کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت وضو کی سنتیں اگر ادا کر لی جائیں تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے گھروں میں برکت اور خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اسی طرح سے آج ہم شروع کریں گے 7ویں نمبر پر کہ کون سا ذکر کی کون سی اہم شکلیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے گھروں میں زندہ کر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 7ویں شکل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرنے کی یہ ہے کہ اپنے گھر کو نفع بخش علم کا مرکز بنایا جائے، اور اس کے لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ گھر پر ایسے اہل علم افراد کو مدعو کیا جائے اور اس کے لیے ایسی علمی مجالس کا اہتمام کیا جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، اور جس میں اہل علم سے ہم مزید دین کا علم سیکھتے رہیں۔ تو گھروں کے اندر ایسی کلاسز کا اہتمام کرنا اور گھروں کے اندر ایسے علمی اور دینی حلقات قائم کرنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم جو ہے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا بندوبست کیا جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ جو ہم بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے دین کے علم کو ریفریش کرتے رہتے ہیں، تازہ کرتے رہتے ہیں، اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر ہم سب کے اوپر بحیثیت مسلمان مرد اور عورت کے فرض ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم بہت مصروف تھے اور دین کا علم حاصل نہیں کر سکے۔
कम अज़ कम मिनिमम लेवल पर उलमाए किराम का ये कहना है कि हमें दीन का इतना इल्म ज़रूर हासिल होना चाहिए कि जिससे हम अपने रोज़ाना मर्रा के जो दीनी मामूलात हैं उनको बग़ैर किसी रुकावट के सरअंजाम दे सकें। और फिर ऐसे घर पे ऐसे दीनी हलक़ात के क़याम का फ़ायदा ये होता है कि हमारा दीन के बारे में इल्म बढ़ता रहता है और हमारे ईमान की तजदीद होती रहती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा नेकी का काम है कि हमारे घर में ऐसे दीनी और इल्मी हलक़ात कायम हों और ऐसे अहले इल्म और दीनदार अफराद को बुलाया जाए जो हमारे इल्म में इजाफ़े का मूजिब बने। और फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तमाम अहले खाना को उसमें बिठाएं, तमाम घर वाले उसमें बैठें और दीन का सही इल्म हासिल करें, क्योंकि जब सही इल्म हासिल होगा तो उससे हमारे अमल में भी इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। तो ये थी 7वीं शक्ल अल्लाह ताला के ज़िक्र की कि हम अपने घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से कैसे आबाद कर सकते हैं। हम कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें, नवाफिल नमाज़ों की अहतमाम करें, ख़वातीन घर के अंदर जो नमाज़ें अदा करती हैं उसको जमात के साथ अदा करने का अहतमाम करें। और उसके बाद जो मुस्तहब नमाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर सुन्नतें हैं, इशराक की नमाज़ है, चाश्त की नमाज़ है, या वितर की नमाज़ है, या वज़ू की जो 2 सुन्नतें हैं उनका अहतमाम किया जाए। और सबसे आखिरी बात यह है कि घरों में दीनी मजलिसें या दीनी हलक़ात कायम किए जाएं जहाँ दीन का इल्म सीखा और सिखाया जाए। तो ये भी अल्लाह ताला के ज़िक्र के मुतरादिफ़ है। 8वीं इबादत जिसका ताल्लुक़ हमारे घर से है और हम रोज़मर्रा रूटीन में इस काम को करते भी हैं, लेकिन अगर हम इसे इबादत समझकर और सही नीयत के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी और तक़र्रुब हासिल करने के लिए करें तो उससे हमारे घरों में अल्लाह ताला के हुक्म से बरकत नाजिल होगी। और वो है मेहमानदारी या मेहमान नवाजी। हम सब ये जानते हैं कि हम में से किसी का भी घर मेहमानों के आने या जाने से खाली नहीं है। हमारे हमसाए भी होते हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, इन सब का हमारे साथ ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते हैं। इस सिलसिले में दोबारा इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है कि जब हम बहैसियत मेहमान नवाज के किसी मेहमान को अपने घर में खुशामदीद कहें तो हमें क्या करना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। तुम में से जो कोई भी अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। तो आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान का ताल्लुक़ जोड़ा गया है मेहमान की मेहमान नवाजी से। अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्ना लज़ौरका अलैका हक़्क़ा, बेशक तुम्हारे मिलने जुलने वालों का तुम्हारे ऊपर हक़ होता है, यानी उनकी अच्छी तरह से खिदमत की जाए। और किस तरह से खिदमत की जाए इसको बहुत मुख्तसर अंदाज में उलमाए किराम ने हमारे सामने पॉइंट्स में पेश कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी नीयत सही होनी चाहिए, और वो ये है कि हम अल्लाह ताला से इस बात की तवक्को रखें कि हम जो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे ईमान बिल्लाह और आखिरत के दिन से है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस हिम्मत और कोशिश को कबूल फरमाएंगे और इसको इबादत के ज़ुमरे में लिखेंगे। तो असल चीज़ ये है कि हमने जब मेहमान नवाजी करनी है तो उसका अजर हमने अल्लाह ताला से लेना है। दूसरा इस सिलसिले में पॉइंट ये है कि मेहमान का इस्तकबाल अच्छे तरीके से किया जाए। तीसरा ये है कि मेहमान को अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर जो उसके लायक और शायान शान हो वहाँ बिठाया जाए। और चौथी बात यह है कि उसकी अच्छे तरीके से ज़ियाफ़त की जाए ताकि वो अपनी इज़्ज़त को महसूस कर सके। 5वें नंबर पर जो अहम तरीन पॉइंट हमें जहन में रखना है वो ये है कि मेहमान की मेहमान नवाजी में तकल्लुफ़ का बर्ताव नहीं होना चाहिए कि जो बोझ ही बन जाए। और 6ठे नंबर पर यह कि घर वालों को चाहिए, अहले खाना को चाहिए कि वो अपने मेहमान की खिदमत अपने हाथों से करें, उन्हें अपने मुलाजमीन या दूसरे लोगों के हवाले ना करें, बल्कि इसे इबादत समझते हुए ख़ुद अपने हाथों से अपने मेहमान की इज़्ज़त करें। और 7वां पॉइंट इस सिलसिले में यह है कि जब मेहमान उठकर जाने लगे तो उसे दरवाजे तक जाकर रुखसत किया जाए। अल इमाम अश-शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी मेहमान की मेहमान नवाजी उस वक्त मुकम्मल होती है जब आप उसके साथ उठकर दरवाजे तक जाते हैं और उसको सवारी तक पहुंचा कर आते हैं।
تو اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ جو گھر کے اندر ایک عام روٹین میں کام سر انجام دیتے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کی اسلام ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہم تمام اسلامی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے مہمان نوازی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے گھروں سے متعلقہ ایک اور عبادت ہوگی جس سے ہمارے گھر میں رحمت اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر نازل ہوگی. ناویں عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے اور گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کر کے، وہ ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور بلکہ اس کے حقوق پر اتنا زور دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید اب یہ ہماری وراثت میں بھی اس کا کوئی حصہ ہوگا. بلکہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کا حق اپنی عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اور اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے حق کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر کیا، یتیموں کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آنے کا حکم دیا اور صلہ رحمی کی تاکید کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے حقوق کا بھی تذکرہ دوبارہ سے کیا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار ہوں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ جو اجنبی ہوں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور تمہارا پہلو کا ساتھی، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، پھر والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اب اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں احادیث بھی ایسی جا بجا ملتی ہیں کہ جس میں ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنے کی خاص طور پر نصیحت کی گئی ہے. اور ان کے حقوق کا خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، اور ان کے اگر کوئی عیب ہو تو ان کے اوپر پردہ ڈالا جائے، عیب پوشی کی جائے، ان کے اندر کسی قسم کی کمی ہو تو اس کو پورا کیا جائے، اور ان کی جو محارم ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، یعنی ان کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائی جائے. تو یہ جتنے بھی احادیث ہیں ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمسائے ہیں ان کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر سے روایت میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری، مجھے جبرائیل علیہ السلام مسلسل ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید اب یہ ہماری وراثت میں بھی شریک ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے. یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے، جبکہ مسلم نے اس پر یہ ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، تو تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اسی سے ملتی جلتی تیسری حدیث احمد اور ترمذی اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے بیان کی ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، تم میں سے بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین تھے۔ وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ، اور تم میں سے بہترین ہمسائے اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہترین تھے۔ لہٰذا اب تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام میں جو پڑوسی یا ہمسایہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اس کے بہت حقوق ہیں، اور یہ ہمارے گھروں سے متعلقہ ایک اہم عبادت ہے کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے گھر خیر اور برکت سے معمور رہیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مختلف شکلیں کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ علماء کرام دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، کوئی مومن اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے ہمسائے کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر وہ اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنے ہمسائے کو بھی عزت دینی چاہیے۔ اگر وہ اپنے لیے اطمینان کو پسند کرتا ہے اور امن و سکون کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنے ہمسائے کو بھی وہی چیز دینی چاہیے۔ اگر وہ اپنے لیے پردے کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ہمسائے کو بے پردہ کرے۔ اگر وہ اپنے لیے عیب پوشی کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے اپنے ہمسائے کے لیے بھی عیب پوشی کو پسند کرنا چاہیے۔ تو جس چیز کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ اپنے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے اذیت پہنچائی جائے تو پھر اسے اپنے ہمسائے کے لیے بھی اس بات کو ناپسند کرنا چاہیے۔ دوسری شکل ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے، نہ کسی قول سے یا فعل سے ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت یا تکلیف نہ دے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے ایک اور، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنت من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے اور اذیتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی وعید سنائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچاتے ہیں یا اس کے حق میں شرارت کرتے ہیں تاکہ اسے نقصان پہنچے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں ایک خاتون ہیں جو ساری رات قیام اللیل کرتی ہیں اور دن کو روزے رکھتی ہیں اور بہت نیکی کے کام کرتی ہیں، لیکن صرف ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ والوں میں سے ہے، یعنی جہنم میں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ تو پورے کر لیں اور حقوق العباد میں وائیولیشن ہوتی رہے تو پھر ایسے افراد یا ایسے مسلمان جنت میں جانے کے حقدار نہیں رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں ایک خاتون ہیں جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں، بہت زیادہ نوافل اور قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتی، اور وہ بلیوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پنیر کے ٹکڑے ڈالتی رہتی ہیں، یعنی ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ہاں، وہ کسی کو اذیت یا تکلیف نہیں پہنچاتی، نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہی من اہل الجنتی، وہ جنت میں جائے گی۔ اور مسند امام احمد کے الفاظ ہیں، وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانِهَا، اس خاتون کی ایک اور صفت یہ بتائی گئی کہ اگرچہ وہ قیام اللیل نہیں کرتی، بس مناسب فرض پر اکتفا کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہی من اہل الجنتی، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ تیسری شکل پڑوسیوں کے ساتھ یا ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ہے کہ ان کی طرف کھانے پینے کا
کچھ سامان بھیجا جائے، خاص طور پر اگر وہ فقیر یا تنگ دست ہوں. اور یہ بہترین ہمسائیگی کی ایک نشانی ہے، اور بلکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کی نشانی ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھا جائے، ان کے حالات کا پتہ چلایا جائے کہ اگر انہیں کھانے کی ضرورت ہے یا کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر اگر وہ تنگ دست ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو اپنا پیٹ بھر لے اس حالت میں کہ اس کا ہمسایہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھوکا رہ جائے. بلکہ ہونا یہ چاہیے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کھانا بنایا ہے تو ہم اس میں سے اپنے ہمسائے کو کچھ نہ کچھ ہدیے یا گفٹ کے طور پر بھیجتے رہیں، خواہ ہمارا ہمسایہ کتنا امیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہدیات کا تبادلہ کرنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں مزید ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذا طبخ احدکم قدرا، تم میں سے جب کوئی ہانڈی بنائے فلیکسر مرقہا، تو اس سے چاہیے کہ اس کا شوربہ بڑھا لے تاکہ اس کا ہمسایہ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکے. تو تھوڑا کھلا پکا لیا جائے، زیادہ پکا لیا جائے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، کیونکہ اس طرح کی شیئرنگ کرنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور آپس کی محبت اور مودت میں اضافہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں اسلام ہماری مزید رہنمائی یہ کرتا ہے کہ ہمیں اس بات سے نہیں شرمانا چاہیے کہ ہم کوئی بہت ہلکی پھلکی یا کم قیمت والی چیز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں، بلکہ روزمرہ معمولات میں ہم جو کچھ بھی گھر میں پکائیں، جو کچھ بھی بنائیں، اس میں سے ہم کچھ بھی نکال کر اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جب کبھی بہت اچھا پکا ہو وہ بھی شیئر کر لیا جائے، اور جب کبھی ہلکے یا درمیانی چیز پکی ہو اس کو بھی شیئر کر لیا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا نساء المسلماتی، یا نساء المسلماتی، اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارتا لجارتها، آپ اس چیز پر اپنی ہمسائی کو حقیر نہ سمجھیں کہ اس نے آپ ولو فرسن شاتن، کہ اس نے آپ کو کوئی ہدیہ چیز بھیجی ہے چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ کتنی ہی بے قیمت چیز کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ تو ماشاءاللہ بہت قیمت والی ساری چیزیں ہیں، تو اس کو آپس میں ہدیہ کرتے رہنا چاہیے. جیسے عام طور پر ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں پکنے والی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہدیہ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ساگ بنایا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا، یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو عموماً ہمارے گھروں میں پکائی جاتی ہے. اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو آپس میں حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے مجھے بہت ہی سستی چیز بھیجی، بلکہ جو ہم گھر میں آپس میں روزانہ معمولات میں کھاتے پیتے ہیں وہ اگر ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے آپس کی محبت اور آپس کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ تھی ناوی عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر ہیں، جو اہل خانہ ہیں، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، اور ان ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کے اوپر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اور اگر ہم اچھا سلوک نہیں کرتے تو نعوذ باللہ ہم جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا ہم خواتین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں خیر اور برکت کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، ان کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں، نہ ان کو کوئی ایسی ایذا پہنچائیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری تمام نیکیاں غارت ہو جائیں. اب ہم آتے ہیں 10ویں عبادت کی طرف جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، اور وہ ہے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس اچھے سلوک کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح کا اچھا سلوک کرنا چاہیے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر میں بھی کی اور حضر میں بھی کی، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی مجھے کسی کام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا ہو اور کہا ہو تم نے اس طرح کیوں کیا اور اس طرح کیوں کیا، نہ ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی مجھے اس طرح سے بلایا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ملازم ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. دوسری شکل اس کی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ خادم یا ملازم کی انسلٹ یا توہین نہ کی جائے، نہ اسے مارا جائے.
ابو مسعود البدری کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا، تو میں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس ملازم کے اوپر رکھتے ہو۔ جب میں واپس پلٹا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو میں نے فوراً کہا کہ میں اس ملازم کو آزاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تمہیں آگ اچک کر لے جاتی۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند کیا کہ ملازمین کو مارا یا پیٹا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور انہیں نہ مارا جائے، تو یہ بھی گھروں سے متعلقہ عبادات کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری شکل ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، جتنی اس کی طاقت اور ہمت ہو اتنا اس سے کام لیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ یہ جو ملازمین ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے خوراک کا ہم خیال رکھیں اور ان کے کپڑے کا خیال رکھیں، اور تیسرا حق یہ بنتا ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ لہٰذا لالچ میں آ کے ایک ملازم سے اتنا زیادہ کام لینا کہ جس سے اس کی صحت برباد ہو جائے، یہ ملازمین کے ساتھ یا گھریلو ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ان سے کام تو لے لیا جائے لیکن ان کو کھانا نہ کھلایا جائے اور ان کے لباس کا خیال نہ رکھا جائے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے 3 حق ہمارے اوپر ہیں، ان کو کھلایا پلایا جائے، ان کے لباس کا خیال رکھا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ چوتھی شکل گھریلو ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے جو پکتا ہے اسی میں سے ان کو بھی کھلایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو یہ نصیحت کی اور فرمایا ہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری رعایا بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، فاطعموہم، لہٰذا انہیں کھلاؤ، مما تأکلون، اس میں سے جو تم کھاتے ہو، والبسوہم مما تلبسون، اور ان کو پہناؤ اس میں سے جو تم پہنتے ہو، جہاں سے تم پہنتے ہو، ولا تکلفوہم مما یغلبہم، اور ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو ان کی ہمت اور توفیق سے زیادہ ہو جائے، فإن کلفتموہم فأعینوہم، اور اگر تم ان پر ڈال ہی دو تو ان کی مدد کر دو، یعنی ساتھ لگ جاؤ اس کام میں۔ اس سلسلے میں علماء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر خادم کو کھلانا پلانا صدقہ ہے، بالکل ایسے جیسے بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے بچے کو کھلانا صدقہ ہے۔ مقدام ابن معدی کرب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، جو تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، اور جو تم اپنے بچے کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، وما اطعمت وزوجک فہو لک صدقہ، اور جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ تمہارے حق میں صدقہ لکھ لیا جاتا ہے، وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، اور جو تم اپنے خادم کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ 10ویں عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے کہ ہمارے گھر میں موجود ملازمین کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نیکیوں کے اعمال میں لسٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ 5ویں شکل ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ہے الانفاق علی الخادم، خادم کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کو تنخواہ دینے کے علاوہ، ان کی محنت کا معاوضہ دینے کے علاوہ، کھلانے پلانے پہنانے کے علاوہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر فراخی عطا کر رکھی ہے تو اس کا فائدہ گھر کے ملازم کو بھی پہنچنا چاہیے، اور یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے مترادف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا عندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جان پر اس کو خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 1 دینار اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے خادم کے اوپر خرچ کرو۔ تو سب سے پہلے تمہارے نفس کا حق بنتا ہے،
اس کے بعد تمہارے اہل و عیال کا حق بنتا ہے، اور پھر بھی اگر بچ جائے تو اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ یہ خادم کے ساتھ یا ملازم کے ساتھ حسن سلوک کی مزید ایک شکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرمانا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ جو ملازمین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے کنبے کا حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی شخص اس کی مخلوق یا اس کے عیال یا اس کے کنبے کے لیے بہترین انسان ہو اور انہیں خوشی اور سرور پہنچائے۔ اسی طرح سے اگر ہم انصاف پسندی کے ساتھ ان ملازمین کے ساتھ چلیں گے تو اس کے اوپر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ قیامت والے دن انصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ انصاف پسندی سے کام لیا ہوگا اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں کے فیصلوں میں، اور جن کا انہیں سرپرست بنا دیا گیا۔ تو امام النووی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی عطا کر دی گئی، تو یہ جو گھریلو ملازمین ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا سرپرست بنایا ہے۔ اگر ہم پورے انصاف کے ساتھ اور پورے عدل کے ساتھ ان کے حقوق پورے کریں گے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو یقیناً یہ ہمارے گھروں سے متعلقہ ایک اور عبادت ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ تھی 10ویں عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، اور ہم اپنے گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اس عبادت کو سر انجام دے کے اللہ تعالیٰ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 11ویں عبادت کی طرف جس کا تعلق ہمارے گھر ہی سے ہے، اور اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم اس عبادت کا بخوبی اہتمام کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کھاتے اور پیتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا اور اسلامی آداب اور اسلامی احکام کو مد نظر رکھنا۔ اس میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ پیتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے غلام اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو کھانے اور پینے سے پہلے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، عند دخولہ، اس کے داخل ہوتے ہوئے، وعند طعامہ، اور کھانا کھاتے ہوئے، قال الشیطان، تو وہاں پر موجود شیطان اعلان کرتا ہے اپنے تمام ساتھیوں سے لا مبیت لکم، آج رات تمہارے رہنے کا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، ولا عشاء، اور نہ ہی آج رات کی دعوت تمہاری اب یہاں پہ ہے، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، دعا نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا داخل ہوتے ہوئے، تو شیطان پکار کر خوشی سے کہتا ہے مبارک ہو، آج تمہارے رات رہنے کے ٹھکانے کا بندوبست ہو گیا۔ اور پھر جب وہ انسان کھانا کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اور دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان پھر اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ مبارک ہو، آج رات کے ٹھکانے کے ساتھ رات کی دعوت کا اہتمام بھی ہو گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ہم کسی جگہ پر بیٹھے تھے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ ہم ادب کی وجہ سے خاموشی سے اپنے ہاتھ روک کر بیٹھے رہے اور انتظار میں رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو شروع کریں تو اس کے بعد ہم بھی شروع کریں گے۔ ابھی ہم سب آپس میں سوچ رہے تھے کہ اچانک دور سے ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے فوراً کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ اس بچی کو پکڑا اور اس کا ہاتھ کھانے سے ہٹا دیا۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ ایک اعرابی دور سے بھاگتا چلا آ رہا ہے کھانے کو دیکھ کر، اور اس نے آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر روک دیا، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کھانے کو کھول دیا جائے اللہ کا نام لیے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شیطان دور سے اس بچی کو بھگاتے ہوئے لایا تاکہ ایک دفعہ کسی طرح کھانے کو ہاتھ لگ جائے اور کھانا کھل جائے اللہ کا نام لیے بغیر۔ اور جب وہ بچی کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر اس اعرابی کو دور سے بھگاتے ہوئے لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کھانے کو کھول دے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دونوں کے ہاتھوں کو ہٹایا، اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ میں شیطان کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا کھانا شروع کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک بہت اہم حقیقت پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جس وقت کھانا پیش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل سے کھانا شروع کروا دے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا آگے ذریعہ کون بنتا ہے، ہم ہی بنتے ہیں کہ ہم کھانے کو شروع کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، یا وہ کسی بیرونی ذریعے سے کھانے کو کھلوا دے۔ تو گویا یہ ایک جنگ ہے، ایک فائٹ ہے جو ہمارے اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جب کھانا لگائیں تو اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرے کو یاد کرا کے ہم کھانا شروع کریں تاکہ ہم شیطان سے اس جنگ کو جیت سکیں اور اللہ تعالیٰ کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کھانا شروع کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے اس کے آغاز میں۔ اگر وہ بھول جائے پھر جس وقت بھی اسے یاد آئے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ اول آخر کہہ کے اپنے کھانے کو کنٹینیو کر لے۔ تو ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کریں۔ اس طرح سے ہمارا کھانا کھانا روٹین نہیں بلکہ ایک عبادت بن جائے گی، اور اس کے بعد جب ہم کھانا ختم کر لیں یا کھانے کے درمیان پہنچیں اور ہم بھول چکے ہوں تو ہم بسم اللہ اول آخر کہہ لیں۔ کھانا کھانے کے حوالے سے دوسرا جو ادب ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کے احکام سے وہ یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکتے تھے اور آپ کا دسترخوان اٹھایا جانے لگتا تو آپ کہا کرتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکف ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی کھانا کھا لے تو اس کے بعد اسے کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جب اس کا کوئی بندہ کھانا کھائے اور پانی کا گھونٹ بھرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرے۔ تو گھروں سے متعلقہ عبادت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں کھانا کھانے کا اہتمام کریں تو اللہ کے نام سے اس کا آغاز کریں اور اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ تیسرا اہم نقطہ جس کی طرف توجہ ہماری علماء کرام دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھایا جائے، کھانا علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے اور اہل جو خانہ ہیں وہ اس برکت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے مزید فوائد یہ ہیں کہ اس سے آپس میں گھر والوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے، اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ویوز ہیں وہ ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کا کھانا ان کو پورا نہیں پڑتا، تو آپ نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، واذکروا واسم اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا کرو، یبارک اللہ لکم فیہ، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دیں گے۔ تو آپ نے خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ کھانے کو اکٹھے بیٹھ کر کھایا جائے۔ چوتھا ادب کھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ کھانا اپنے طرف سے کھایا جائے، درمیان سے نہ کھایا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا فی القصعۃ من جوانبها، اپنے برتن کے سائڈ سے کھانا کھاؤ، ولا تأکلوا من وسطها، اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، فإن البرکۃ تنزل فی وسطها، کیونکہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے وہ ادب کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم گھروں میں کھانا کھائیں تو شروع میں دعا پڑھیں، آخر میں دعا پڑھیں، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں اور اپنی طرف سے کھانا کھائیں، تو ہمارا جو روز کا روٹین کا کام ہے وہ روٹین کا کام ہونے کی بجائے ایک اہم ترین عبادت بن جائے گا، جس سے ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کے اثرات نظر آنے لگ جائیں گے۔ اور خاص طور پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے، اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے گھر والوں کا پیار محبت بھی بڑھتا ہے اور کم کھانا زیادہ افراد کو پورا پڑتا ہے۔
12ویں عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے اور ہم اپنے گھر سے نکلے بغیر اس عبادت کو بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کے اندر سر انجام دے سکتے ہیں، وہ ہے روزہ۔ ایسے کئی نفلی روزے ہیں اور ایسے کئی ہمارے پاس نوافل کی شکل میں روزے ہیں کہ جن کا اہتمام کر کے ہم اپنے گھر میں خیر اور برکت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ سلف صالح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ان نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل جو روزے تھے ان کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے 13، 14 اور 15 یہ اگر رکھ لیے جائیں تو گویا ایک زمانے کے روزوں کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو انسانوں کے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہر سوموار اور ہر جمعرات کو میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نفلی روزے ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، کہ جیسے ذی الحج کے روزے، عرفہ کے دن کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ان نوافل روزوں کا اہتمام کریں تو اس سے نہ صرف ہمارے گھر خیر اور برکت سے معمور ہو جائیں گے بلکہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہوگی اور انہیں بھی ان نفلی روزوں کا پتہ چلے گا۔ تو یہ تھی 12ویں عبادت جس کا اہتمام اپنے گھر کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں۔ 13ویں عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے اور ہم روزمرہ روٹین میں یہ کام کرتے بھی ہیں، لیکن اگر ہم اسے عبادت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ ہماری نامہ اعمال کا حصہ بنے گی، وہ ہے لباس کا پہننا۔ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26-27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم جو تمہارے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپاتا ہے، وریشن اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، ہاں یاد رکھنا اس کے مقابلے میں تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لعلہم یذکرون تاکہ انہیں یاد رہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، وتصدقوا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ اور تم پہنو بغیر کسی اسراف کیے یا بغیر کسی کنجوسی کے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق لباس کا اہتمام کرنا چاہیے اور بغیر کسی اسراف کے اور بغیر کسی بخیلی کے ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پہننا چاہیے، اور پہنتے ہوئے لباس پہننے کی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لبس ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کسی نے لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جو کہ لباس پہنتے ہوئے پڑھنی چاہیے، غفر لہ معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم من ذنبہ اس کے جتنے گناہ اس سے پیچھے گزر چکے ہوں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک لباس پہننے پر، اور اس کے اوپر اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے لباس پہنتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، لہٰذا اگر ہم اس دعا کا اہتمام کر لیں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عبادات میں شامل کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کا نزول ہوگا۔ اسی طرح سے نیا لباس پہننے کی دعا ہے،
اور پھر اس کے لیے جس نے نیا لباس پہنا ہو اسے دیکھ کر وہ دعا پڑھی جائے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی نیا لباس پہنتے، چاہے وہ قمیص ہوتی یا ان کا عمامہ، تو آپ کہتے اللہم لک الحمد وانت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ تو آپ یہ دعا پڑھ لیتے نیا لباس کے لیے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ دعا پڑھنے سے یہ عبادت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کو نئے لباس میں دیکھیں تو بجائے یہ کہنے کیا کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ نے کہاں سے خریدا ہے، ہمیں اس کی دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہماری تعریف کرنا بھی اس لباس کی عبادت ہو جائے، اور وہ ہے البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن ویرزقک اللہ قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ۔ اگلا ادب لباس کے حوالے سے یہ ہے کہ دائیں طرف سے لباس کو پہننے کا آغاز کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا آپ کا طریقہ کار تھا، کان اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، آپ جب کبھی اپنی قمیص پہنتے تو اس کے دائیں طرف سے آپ اس کو پہننا شروع کرتے۔ اور اسی طرح سے آپ سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اپنا چپل یا جوتا پہنو تو ہمیشہ دایاں پاؤں پہلے پہنو، اور جب تم اپنا جوتا یا چپل اتارو تو بائیں طرف سے اس کو اتارنا شروع کرو۔ اسی طرح سے آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ چپل کو ہاتھ میں پکڑ کے ننگے پاؤں پھرا جائے، یا ایک پاؤں میں چپل پہن کر یا جوتا پہن کر پھرا جائے اور ایک پاؤں جو ہے جوتے کے بغیر ہو۔ تو آپ نے فرمایا یا تو دونوں کو اتار لو یا دونوں کو اکٹھے پہن لو۔ اگلا ادب یا حکم اسلام کا جو کہ بہت اہم ہے، جو اکثر ہم سے نظر انداز ہو جاتا ہے یا ہمیں اس کا پتہ نہیں، علم نہیں ہے یا شعور نہیں ہے، وہ یہ کہ جس وقت کپڑے اتارے جائیں اس وقت کی بھی دعا پڑھی جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدکم ثوبہ ان یقول بسم اللہ۔ جب تم میں سے کوئی اپنا لباس اتارنا چاہے تو اسے بسم اللہ ہی کہہ کے اتارنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس کے جسم اور اس کے جو پوشیدہ جسم کے حصے ہیں اور جنات کی نگاہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو لباس اتارتے وقت بسم اللہ ہی کہہ کے اتارا جائے تاکہ جنات اور شیاطین سے ہمارے جسم محفوظ ہو جائیں اور ہم پردے میں چلے جائیں۔ یہاں پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر ماؤں کو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کے کپڑے اتارتی ہیں یا بچوں کو دھونے کے لیے ان کے لباس اتارتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کر اتارا کریں تاکہ ان کے بچے جنات اور شیاطین کی آنکھوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنات اور شیاطین کے حسد سے اور ان کی نظر لگنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور پھر بچوں کو صبح و شام کے اذکار پڑھ کے دم کیا جاتا رہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جنات اور شیاطین ہم انسانوں کو تکلیف یا اذیت پہنچانے کا کوئی لمحہ اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے، اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس وقت بچوں کے کپڑے اتارے جائیں بسم اللہ کہہ کے اتارے جائیں تاکہ بچوں کے جسموں کو جنات اور شیاطین کی نظر لگنے سے اور ان کے حسد سے اور ان کی اذیت سے محفوظ کیا جا سکے، اور بچوں کو صبح و شام کے اذکار پڑھ کے صبح و شام ان کو دم بھی کیا جائے۔ تو یہ تھی ایک اہم ترین عبادت جس کا کہ تعلق ہمارے گھروں سے ہے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اس عبادت کو قائم کر سکتے ہیں اگر ہم تمام اسلامی آداب اور اسلامی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگلی عبادت یا اگلا فعل جس کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے اپنی نیت یہ رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ازدواجی تعلق ہے یہ بھی انسان کے حق میں صدقہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ ان کی جو امت ہے اس کی نسل زیادہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہوئے دعا پڑھ لی جائے، اور وہ ہے بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں اور ہمیں شیطان سے بچائیے گا، اور آپ ہمیں جو بھی اولاد یا نسل عطا کریں اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھیے۔ 14ویں عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے اور ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے اس عبادت کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ ہے بیت الخلاء کے آداب۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ جس وقت بیت الخلاء میں داخل ہوا جائے اس وقت دعا پڑھ کے داخل ہوا جائے
تاکہ اللہ تعالی ہم انسانوں کو جنات کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھ سکیں جو کہ بیت الخلاء کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر دونوں طرح کے جنات یا شیاطین پائے جاتے ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرح کے جو جنات اور شیاطین ہیں ہمارے بیت الخلاء میں پائے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بیت الخلاء بالکل اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے رومز یا کمروں کے ساتھ، تو اس بات کی کس کے پاس جو ہے وہ ضمانت ہے کہ اگر ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ تو بیت الخلاء کے اندر جاتے ہوئے دعا پڑھ لینے سے ہم ایک اور عبادت میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے گھروں میں خیر اور برکت ہوگی اور نحوست کے اثرات ختم ہوں گے۔ دوسرا ادب بیت الخلاء کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی ذاتی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء سے نکلیں تو ایک دفعہ پھر ہم دعا پڑھ لیں غفرانک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری 14ویں یا 15ویں عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے کہ بیت الخلاء کے جو مسنون احکام ہیں ان کو ذہن میں رکھا جائے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے جائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اور ناپاک جنوں اور شیاطین کی اذیت سے اور تکلیف سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ 15ویں عبادت جس کا تعلق پھر ہمارے گھروں سے ہے، اور اگر ہم پورے علم کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اس کو سر انجام دیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی خیر اور برکت کے آثار اپنے گھروں میں نظر آئیں گے۔ وہ ہے سونے سے پہلے کرنے والے کام اور پڑھنے والی دعائیں اور اذکار کا اہتمام کرنا۔ تو سونے سے پہلے جو کام کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے الوضوء قبل النوم، سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سونے کی جگہ یعنی بستر پر آؤ تو سب سے پہلے وضو کر لو، اور بالکل ویسا ہی وضو کرو جیسا تم نماز کے لیے کرتے ہو۔ پھر تم اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور پھر تم یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرۃ وجعلہن آخر ما تکلم بہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اس رات موت واقع ہو جائے تو تم فطرت پر ہو۔ تو یہ الفاظ پڑھ کر انسان کو سونا چاہیے، یہ دعا پڑھ کے وضو کر کے دائیں ہاتھ پر کروٹ پر لیٹ کے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جو شخص رات کو زکوٰۃ کا سامان چوری کرتا تھا اس کو جب میں نے چھوڑا نہیں تو اس نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جو تمہیں ہمیشہ فائدہ دیں گے۔ تو میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اس آیت تک، یہاں سے لے کے لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہاں سے لے کے آخر تک، تو اس کے نتیجے میں شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا اور تمہاری اللہ تعالیٰ تمہارے مال متاع کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تمہیں سچی بات بتا گیا۔ اور پھر ابو ہریرہ سے پوچھا پتہ ہے تمہارے ساتھ یہ بات کرنے والا کون تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تمہیں سچی بات بتا گیا۔ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی اگر تلاوت کر لی جائے تو یہ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے اور اس کے پورے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی ہے۔ تو یہ ایک اور عبادت ہے جو ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کہ سونے سے پہلے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے اذکار اور کون سی دعائیں پڑھ کر سونی ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا، اپنے گھر کے اندر رحمت اور برکت کے نزول کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جس کو کہ ہمیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اور پھونک مار کے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ اپنے بستر پر آتے ہر رات تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے، پھر آپ اس میں پھونک مارتے اور اس میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر آپ ان میں اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے انہیں اپنے جسم پر ملتے، اپنے سر سے شروع کرتے، اپنے چہرے پر آتے اور اپنے جسم کے سامنے کے حصے کو 3 دفعہ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کو ان پر مل لیتے۔ تو اس سے انسان جو نحوست کے اثرات ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا آپ اہتمام کرتے تھے سورۃ الکافرون کی تلاوت۔ فروہ ابن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے کہا اقرأ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، ثم نم علی خاتمتها، پھر اس کو ختم کر کے سو جاؤ، فإنها براءۃ من الشرک، یہ تمہاری طرف سے شرک سے برات کا اعلان ہے۔ تو گویا یہ ایک پسندیدہ ذکر ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پسند رکھتے ہیں کہ یہ پڑھ کر تلاوت کر کے سویا جائے۔ 5واں ذکر یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت بھی کر لی جائے۔ ابو مسعود البدری کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جس کسی نے رات کے وقت تلاوت کر لیا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کر لیں اور ایک فہرست مرتب کر کے رکھ لیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہم نے یہ تمام دعائیں اور اذکار کرتے ہوئے سو جانا ہے، اور اللہ کے حکم سے بہت اچھی اور بہت پاکیزہ نیند ہمیں میسر آئے گی۔ اب کچھ اذکار ایسے ہیں کہ سونے سے پہلے ان کا اہتمام کر لیا جائے، جیسے ایک ذکر ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها اذا احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ پھر ایک اور دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ پھر ایک اور دعا ہے بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسئ شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی الند الاعلی۔ تو یہ دعا کر لیے جائیں۔ اسی طرح سے سو کر اٹھنے کے بعد کے بھی کچھ اذکار ہیں، اگر ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے گھروں میں جو عبادات ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت پائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آخری عبادت جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے اور ہمیں گھر کے حوالے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جو کام ہم روٹین میں کر رہے ہیں ان کو عبادت بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب حاصل کیا جائے، وہ ہے الخروج من البیت، گھر سے نکلنا۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے، یہ اسلام کا ادب یا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت من منزلک فصلی رکعتین، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز ادا کر لو، تمنعان کی مخرج السوء، یہ تمہارے گھر سے نحوست کے ساتھ نکلنے کو روکیں گی، وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَى مَنزِلِكَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ تم دوبارہ 2 رکعت نماز ادا کر لو، یہ تمہارے گھر میں داخل ہونے کی نحوست یعنی شر سے تمہیں بچا لیں گی اور تمہارا داخل ہونا سراسر خیر بنا دیں گی۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایسا اس لیے کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو کسی قسم کی بھی مصیبت اور تکلیف اور شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہم نکلیں تو خیر کے ساتھ، ہم داخل ہوں تو خیر کے ساتھ، ہم آئیں تو خیر کے ساتھ، ہم جائیں تو خیر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ شر کو ہم سے دور کر دے۔ اسی طرح سے گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو کہا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
تو یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں تقریباً وہ 16 یا 17 کے قریب عبادات کہ جن کا تعلق بنیادی طور پر ہمارے گھر سے ہے، اور اگر ہمیں دین کا صحیح علم ہو اور اگر ہمیں دین کا صحیح شعور ہو تو ہم اپنی ان روزمرہ معمولات میں اسلامی آداب اور احکام کا خیال رکھتے ہوئے ان معمولات کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور ان عبادات کی ادائیگی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا تقرب اور خوشنودی ہمارے شامل حال ہوگا تو ہمارے گھر ہم پر کشادہ کر دیے جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں گے، اور ہمارے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے معمور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 16 یا 17 عبادات کو اپنے گھروں کے اندر قائم کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔